اب دنیا میں دو ملک ہیں. دنیا کا سب سے بڑا اسلحہ بیچنے والا ملک جو ہے وہ اسرائیل ہے. $7.8 بلین کا اسلحہ بیچا ہے اس نے. اور دنیا کا سب سے بڑا اسلحہ خریدنے والا ملک جو ہے وہ بھارت ہے. اگر انڈیا اس وقت امریکہ لابی میں ہے تو آپ امریکہ لابی میں نہیں جا سکتے. تو اس وقت میرا صرف کہنے کا مطلب یہ تھا کہ انڈیا اب ان کا ایلائی ہے. اگر انڈیا ان کا ایلائی ہے تو لازماً ہم دوسری طرف جائیں گے. اب لازماً اس دوسری طرف جانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کو مکمل طور پہ چائنیز لابی کے اندر جانا پڑے گا. اس کا ایک اور نقصان جو ہے, صرف ایک نقصان ہے اور کوئی نقصان نہیں. اگرچہ کہ جتنی کھل کے ساتھ چین نے ہمارا دیا کسی اور نے نہیں دیا. اور فکرہ بولا تھا چائنیز اس نے وہاں پر ریپرزینٹیو نے کہ پاکستان ہمارے لیے ویسے ہی ہے امریکیوں جیسے تمہارے لیے اسرائیل ہے. تو پاکستان شہرگ ہے, جیسے ہم کہتے ہیں کشمیر میں پاکستان پورے کے پورے سی پیک کی شہرگ ہے. یہ کاٹ دی جائے تو چائنا کا رابطہ پوری دنیا سے منقطع ہو جاتا ہے. اب انڈیا, اسرائیل, امریکہ یہ ایک لابی بن رہی ہے. اور کچھ مسلمان ملک بھی تو ہیں ساتھ. نہیں, اس میں ادھر ہیں اس طرف ملائیشیا, انڈونیشیا, اور یہ جو اس میں ہے جو کیا نام ہے وہ ایران نکل گیا, اب اللہ کا شکر ہے. اس طرح سے ہم اچھے ہو گئے. وہ جو ہے نا وہ جو اپنا ایشیا پیسفک ریجن, اس میں ملیشیا بھی ہے, انڈونیشیا بھی ہے, بنگلہ دیش بھی ہے. بس یہ چیز. اب یہ جو لابیز بن رہی ہے, یہ بحث یہ بن رہا ہے, یہ ایک منی وار نہیں بڑی وار کی طرف لے کے جا رہا ہے. اور چائنا کو یہ لڑنی پڑے گی بہرحال اور کسی نہ کسی طور پر. اور سب سے بڑی بات ہے جو میں نے اس دن دیکھا تھا کہ چائنا کا جو اینٹی سسٹم ہے اس نے جسے کہتے ہیں امریکہ کو جسے کہتے ہیں گھبرا کر رکھ دی. اب دنیا میں دو ملک ہیں. دنیا کا سب سے بڑا اسلحہ بیچنے والا ملک جو ہے وہ اسرائیل ہے. $7.8 بلین کا اسلحہ بیچا ہے اس نے. اور دنیا کا سب سے بڑا اسلحہ خریدنے والا ملک جو ہے وہ بھارت ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ایک ویو لینتھ میں, ایک لابی پہ ہیں, ایک سب کچھ میں ہیں. اور یہ اب خرابی کریں گے افغانستان میں بھی جاتے ہوئے, یہ خرابی کریں گے اب اس خطے کے اندر خرابی کریں گے, اور چائنا اور پاکستان کے ساتھ جو ہے ایک لڑائی میں. تو اس لیے میں صرف کہنے کا بنیادی مقصد تھا کہ یہ جو لڑائی آفنگ میں آ رہی ہے اس لڑائی میں ہمیں بہت محتاط کھیلنا پڑے گا. چلیں جی, ہمیں محتاط رہنا پڑے گا. اور سب سے امپورٹنٹ جو مسئلہ اور یہ سب 5 اگست آ رہی ہے جی, 5 اگست, اور خاص طور ابھی جو خبر آئی ہے کہ جناب عید الاضحیٰ ہے اور انہوں نے پھر عیدگاہیں بند کر دی ہیں, نماز پڑھنے کی جو ہے اجازت نہیں ہے. اور ایک عرصے سے لاک ڈاؤن کو پورا سال 5 اگست کو ہو بھی جانا ہے. ان کی مجلس تو کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. اور ظاہر ہے کہ 5 اگست کا پیغام کیا ہم دنیا کو دیکھیں. میں آج سے کوئی 6-7 سال پہلے, 8 سال پہلے کارنیگی سینٹر بیروت میں تھا. تو وہاں بھی اسرائیلی بھی کافی, ان کے ہاں جوز سارے کے سارے اس میں. آپ اندازہ کریں کہ وہاں پر جو سٹڈیز ہو رہی تھیں وہ کشمیریوں پہ ہو رہی تھیں. اور اس کشمیریوں پہ سٹڈی کے دوران میں نے سمجھا جی آپ کیوں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ کشمیریوں پہ ہم ایک سٹڈی کر رہے ہیں کہ جو اسرائیل کا ماڈل اس زمانے میں 8 سال, اسرائیل کا ماڈل کیسے اس پہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے فار اچیونگ دا پیس. اچھا. تو وہ کارنیگی سینٹر ہیڈ تھا, وہ میں گپ لگاتے گئے. میں نے کہا کہ آپ سمجھتے ہو کہ اسرائیل میں تم نے پیس اچیو کر لیا؟ تو کہتے ہیں ریلیٹیولی دیر از پیس. اور بات اس کی ٹھیک تھی کہ وہ سارے جتنے بھی ہیں اسرائیل سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. جتنے جہاز, حماس بیچاری اندر لڑ رہی ہے نا, اور تو کوئی نہیں لڑ رہا. اور حماس کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے اس کو تکیل دکول کے جس طرح غزہ میں رہا. تو وہ سارے کے سارے ٹیکٹس جو ہیں, آپ دیکھیں کہ خانہ تلاشی شروع میں, اس کے بعد لوگوں کو اٹھانا, اس کے بعد لوگوں کو غائب کرنا. کہ یعنی سوپور کے قریب کئی گاؤں ایسے ہیں جن کو زندہ بیواؤں کا گاؤں کہتے ہیں جی, کہ جن کے خاوند زندہ ہیں لیکن وہ بیوہ ہیں, ہاف ویڈوز کہتے ہیں ان کو, آدھی بھی بیوہ. تو وہ گاؤں ہے اس کا. اس کے ساتھ اس کے بعد آگے آ کے پھر انہوں نے جیسے انہوں نے کیا کہ ہم اس کو ختم کر رہے ہیں اسٹیٹس کو, انہوں نے بھی اس کا 370 کا اسٹیٹس ختم کیا. اب وہ بیسیکلی اسرائیل کے اس ایکشن کی طرف آ رہے ہیں جو انہوں نے 1973 میں شروع کیا تھا کہ آبادیاں بڑھائی جائیں. لیکن انڈیا کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ اسرائیل with the support of the United States of America having a very small area, اتنا سا ویسٹ بینک ہے نا, اس ویسٹ بینک کے اندر تمام جو
جو بذات خود اتنے امیر ہیں کہ جس کی حساب ہی نہیں، جو اپنا لندن پیرس کو چھوڑ کے آ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اس پورے علاقے میں 4 لاکھ سے زیادہ لوگ آباد نہیں کر سکا 1973 سے لے کے اب تک۔ کتنے سال بنتے ہیں سر؟ تقریباً 47 سال بند، 47 سالوں میں، جبکہ ابھی تک دنیا پوری میں مہاجریوں کے باوجود 26 لاکھ کی آبادی اس ویسٹ بینک میں ابھی تک فلسطینیوں کی ہے۔ اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ انڈیا وہاں پر اس کا راستہ بدل دے گا، اسرائیل جیسا ملک اپنی تمام مائٹ کے باوجود جارڈن سے تعلقات بنا کے، مصر سے تعلقات بنا کے، شکست دے کے، ان کے علاقے قبضہ کر کے 26 لاکھ کے مقابلے میں صرف 4 لاکھ بھی پورے نہیں ہیں، 3 لاکھ کچھ ہیں، وہ ان کی یہودیوں کی آبادیاں بنائی ہیں انہوں نے، اور وہ ان کے ارد گرد دیوار بنی ہوئی ہے، ان کے اندر سیکورٹی ہے اور یہ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں عثمان صاحب کہ ایک ہندو جو بیچارہ بمبئی میں بیٹھا ہوا ہے، خاموشی سے اپنے کاروبار کرتا ہے، رات کو بچوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، وہ وہاں جا کے کہے گا کہ میں اپنا گھر وہاں بناؤں جہاں روز کشمیری جو میرے گردن میں گولی فٹ کر دیں گے؟ یہ خواب ہمیں ڈرانا نہیں چاہیے، اور کشمیریوں کو بالکل ڈرنا نہیں چاہیے۔ اگر 43 سال کے اندر وہ 4 لاکھ ہوئے ہیں 26 میں، تم تو 1 کروڑ ہو، تمہارے مقابلے میں تو کچھ نہیں ہو سکتا، تم تو حشر کر دو ان کا۔